दो चार बातें हम लोग करेंगे आप लोगों से। सबसे पहले मैं आसान मौलाना आसान साहब को दावत देता तिलावत कुरान पाक से आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم. السلام علیکم. آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی سورت تلاوت کی ہے. شاید اکثر جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو میں یہ تلاوت کرتا ہوں یہی صورت. شاید آپ لوگ کمی تو کیا آتی ہے. اس صورت میں جو ہے نا یار میں عالم نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اس صورت میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میں نے تجھے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی جان ہم جب ایک دوسرے کو مذاق میں یا جیسے بھی گالی یا گلوچ یا چہرے پہ وہ کرتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کیا کریں. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے میں نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو کل اس چیز کا ہمارے سے سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جب اس کو خوبصورت بنایا تو آپ بول دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات میرے بھائیوں دوستوں بات یہ ہے کہ ہم نے 2 مہینے سے مینجمنٹ کو ڈیمانڈ کی ہوئی تھی. اس کو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے. میں اور آپ ہم جتنا بھی پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے اس مشکل حالات کے وقت میں ہمارے اوپر بہت کرم اور نوازی کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے اگر میں نے آپ کو جان دی ہے صحت دی ہے تو میری غنیمت ہے. اس کا میرا شکر ادا کر. موت سے پہلے اور بیماری سے اس کا میرا شکر ادا کر. اگر میں نے تجھے کوئی نعمت دی ہے اس کے چھیننے سے پہلا میرا شکر ادا کر. یہ نہیں ہو کہ اگر شکر ادا کرے گا تو میں اپنی نعمتیں بڑھاؤں گا. اگر خدا نہ خواستہ ہم ناشکری کریں گے تو اللہ پاک ہمارے سے یہ نعمت چھین لے گا کیونکہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں. آج ہمارا چھوٹا سا ایک بنایا اور کمپیوٹر پہ تو ہمارا یقین ہے لیکن اس کی ذات پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اسی لیے آج پوری امت مسلمہ کیا ہے کہ پوری انسانیت پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اصل جو مالک ہے ہمارا ہم نے اس کو بلا دیا ہے. اس لیے پوری انسانیت پریشان ہے. جو ہم نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ بنایا ہے اس کے اوپر ہمارا یقین آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں میں آپ زندگی گزارو گے 24 گھنٹے کی تو اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی خوشو خضور رکھے گا اور مرنے کے بعد بھی. میرے دوستوں بھائیو بزرگوں ہمارے ساتھ 2 چیزیں ہمارے سامنے ابھی جو ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ایک ہے نظر ایک ہے خبر. میری اور آپ کی جو نظر ہے ہمیں جو دکھا رہی ہے سب دکھ ہے. یہ سب دکھ ہے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ انسان اللہ نے تجھے بنایا ہے زندگی دی ہے یہ اللہ کی نعمت جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. تو ہم خبر پہ نہیں جائیں نظر پہ نہیں جائیں ہم خبر پہ جائیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ زندگی کے بعد موت ہے، اس کے بعد قبر ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہم اس لیے جو ہے نا ٹائم کم ہے، لہٰذا یہ کہ ہم نے ابھی جو ہے نا اس حالات میں جو اللہ پاک نے ہمیں موت دیا ہے، پاک کی شکر ادا کریں، اور باقی تفصیل جو ہے انشاءاللہ جوید بھائی بتائیں گے، جو بھی ہماری بات چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے اس حالات میں بہت بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ لوبی پہ نہیں آ رہا ہے یار، ابھی یہاں میٹنگ چل رہی ہے، سننے سے کیا بات کریں۔ پاکستان اپنا شراکن لیبر یونین کی طرف سے نذیر عباسی صاحب آپ سے دو چار باتیں کریں۔ السلام علیکم دوستو۔ جناب اعلیٰ الیکشن حالیہ جو الیکشن ہوا ہمارا، اس الیکشن میں ہم نے کچھ آپ سے وعدے کیے تھے۔ غلطی اور خطا میرے خیال میں میرے ساتھ ساتھ ہر انسان سے ہو سکتی ہے، اور بیشتر ہم لوگوں سے بھی بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم نے آپ سے کچھ وعدے کیے تھے کہ انشاءاللہ آنے والے دور اچھا ہوا تو بہتری کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے بہت سی جو چیزیں ہیں ان کا تحفظ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بدقسمتی سے جو یہ پچھلا سال گزرا ہے پوری دنیا کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی پڑا ہے، اور خاص کر کے ہوٹل انڈسٹری پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے بڑی کوشش کی۔ میرے خیال میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کہ کتنی ایفرٹ کے بعد بہت سی چیزیں، بہت سے بینیفٹ آپ کو دلوائے، اور اسی پہ پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے ہماری کوشش تھی، چاہے وہ آپ کی لیگز ہو، چاہے وہ دوسری تیسری چیزیں۔ تو ہم نے کوشش کی، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے بہت سی چیزوں میں بہتری آئی ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش، آپ کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہماری بھی کوشش ہوگی اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جاوید صاحب آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب جاوید صاحب کو کہ وہ اپنی تقریر جاری رکھیں۔ کافی عرصے کے بعد جنرل باڈی کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ وجوہات آپ جانتے ہیں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارچ میں پوری دنیا کی طرف پاکستان میں بھی کرونا وائرس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور کافی تشویشناک خبریں آ رہی تھیں۔ جو بھی ہمارے دوست ساتھی باہر دوسرے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان میں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور ہزاروں ورکر کی تنخواہ بند کر دی گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یونین نے اس وقت جو بھی عہدیدار موجود تھے، کیونکہ اس وقت جو تھے 80% اسٹاف ادھر چھٹی پر تھا اور کافی بری صورتحال تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا۔ آپ نے کرونا کے اندر ورکر کے حقوق اور تحفظ کے لیے لڑنا یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی۔ تو اس سلسلے میں یونین نے اپنے وکیل سے مل کر ورکر کے مستقبل اور تحفظ کے لیے مختلف آپشن پہ غور کیا، اور ہم نے اللہ کے حکم سے 2 پروگرام بنائے۔ اس کو ہم نے ایک اے اور بی یہ 2 نام دے دیے۔ ویسے تو یہ دونوں پروگرام ہمارے لیے بڑے لازم تھے، لیکن اے جو تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اے کے اندر ہم نے سب سے پہلے اس بات پر اتفاق کیا کہ خدا نخواستہ حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی ورکر کی نوکری نہیں جانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ رکھا کہ کسی ورکر کی تنخواہ رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ورکر گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں، وہ ڈیوٹی پہ آنا چاہتے ہیں، لیکن مینجمنٹ ان کو فون کر رہی ہے کہ آپ بیٹھے ہو، آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں ورکر کوئی قصور نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کی تنخواہ کیوں رکنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان برے حالات کے اندر جو ہے نہ کسی ورکر کو نکالا گیا اور نہ ہی کسی ورکر کی تنخواہ روکی گئی، اور ابھی تک تنخواہیں مل رہی ہیں۔ اس طرح رمضان کا مہینہ آیا اور پیر عید الاضحیٰ، سب ورکر کو معلوم ہے کہ ہمیں ہر عید پہ جو ہے نا ایک گریشیا یعنی سال میں 2 گریشیا ملتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمارے مینجمنٹ کو تحفظات تھے۔ یہ اس وقت حالات میں بتا رہا ہوں جب ہوٹل میں صرف 12 گیسٹ تھے، سخت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، تو ہم نے 2019 کا جو پروفٹ بونس ملتا ہے ہم نے اس کا بھی حوالہ دیا مینجمنٹ کو کہ اس وقت تو حالات اچھے تھے، کرونا نہیں تھا،
پھر بھی ہمیں مختلف آپشن کے لیے کہا گیا کہ حالات آپ دیکھو، آپ جو ہے آدھا ایکسگریشن لے لو، آدھا بعد میں لے لو، یہ کرو. اور سب ورکر کو جو اس وقت موجود تھے معلوم ہے کہ عید کی سیلری بھی آ گئی اور ورکر کافی مایوس ہو گئے تھے کہ یار اب کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں کامیابی دے دی اور اس 2020 میں بھی 3 ایکسگریشن مل گئے آپ لوگوں کو. اس طرح آگے ہمیں مزید مشکلات آتے گئے. یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو مشکلات دی، آپ لوگ تھے نہیں، چھٹیوں پہ تھے، ہم اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں اور کافی لمبے عرصے کے بعد میٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک اور مشکلات یہ آ گئی کہ ہمارے جو ورکر تھے، مثلا حکومت کا ایک بیان آیا تھا کہ جن کی عمر 55-50 سال ہے، جو بیمار ہے اور ان کے اوپر کرونا کا زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کوشش کرو کہ آپ گھر میں بٹھا دو. تو ہمارے F&B کے جو ورکر تھے وہ بیچارے اس سے کافی متاثر ہوئے، ان کو گھروں میں بٹھا دیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم ورکر سے رابطے میں تھے اور مینجمنٹ سے بھی رابطے میں تھے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ تمام ورکر جو ہے اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو ہم نے بلا لیا. اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ہمارے جو ڈور مین تھے ان کا ایک مسئلہ چل رہا تھا. ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی آٹومیٹک دروازہ آ گیا. اب آٹومیٹک دروازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی جاب ختم ہو گئی. اس مسئلے کا حل نکالنا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم مینجمنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، ان ورکر سے بھی رابطے میں تھے. آج وہ سارے ورکر جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں. ڈور مین جو ہے، ایک شراز شاہ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں حل ہو جائے گا. تو اس کے بعد یہ مسلسل آزمائش بڑھتی رہی. ایک اور بھی حکم آیا تھا کہ کرونا ریلیز فنڈ، یعنی جتنے بھی پوری دنیا کے اندر ہمارے ہوٹل سمیت لوگوں کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹ رہے تھے، اور اس کے بعد ہمارے جو ورکر تھے ان کا بھی اس میں نام آیا تھا کہ یہ ورکر ان کی تنخواہوں میں سے پیسے کٹیں گے. تو اس میں بھی ہم نے آبجیکشن کیا کہ کسی ورکر کی تنخواہ میں سے کوئی پیسہ نہیں کٹے گا. اس سلسلے میں ہم نے مینجمنٹ سے میٹنگ کی اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کوئی چیز ہم کٹنے نہیں دیں گے. آپ کی تنخواہ میں انشاءاللہ ہم اضافہ ہی کریں گے، بھلے 50 روپے کا ہو 1 روپے کا ہو. تو انشاءاللہ کسی بھی ورکر کی تنخواہ نہیں کاٹی، حالانکہ باقی لوگوں کی تنخواہیں کٹ رہی ہے اس میں. تو اللہ کا شکر ہے یہ جتنے بھی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے جو ہے آپ کے لیے سوچتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا چھٹی کا. جو بھی ورکر تھا ان کے پاس -100 -200 چھٹیاں چل رہی تھی. اس پر بھی ہم مسلسل مذاکرات کرتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ورکر کو 50% کا ریلیف مل گیا. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے پے سلپ میں شو ہو گیا ہے. دسمبر میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی پے سلپ میں شو نہیں ہوا، اور سسٹم کی خرابی کی وجہ سے انشاءاللہ جو سیلری آنے والی ہے اس میں بھی آپ کو شو ہو جائے گا سب ورکر کو. اور جیسے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پلان بی بھی تھا، وہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے. مثلاً ورکر کو برتھ ڈے کا کیک نہیں مل رہا تھا، ورکر پریشان تھے، تو اللہ کے شکر سے وہ برتھ ڈے کیک ملنا شروع ہو گئے. اس طرح سروس ایوارڈ کا مسئلہ تھا، سروس ایوارڈ بھی مل رہے ہیں. اور ہماری ایوننگ شفٹ کے اندر ایک رات کو ایک گاڑی جاتی تھی صدر میں ورکر کو لے جانے کے لیے، وہ بند ہو گئی تھی. ہم نے اس کو دوبارہ شروع کیا اور اس پہ جو مینجمنٹ تھی ان کی طرف سے ہمیں یہ بھی ہم پہ اعتراض کیا گیا کہ بھائی اس پہ جو ہے فی الحال ایک ہی لڑکا جا رہا ہے. اور تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی اس میں ایک لڑکا جائے گا یا 2 جائے گا، فی الحال گاڑی جائے گی، رکے گی نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو روکنا نہیں تھا. ماضی میں بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے اس لیے چلی گئی کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ڈیمانڈ کا ایسا نہیں تھی، لیکن وہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں ہوئی. پھر اس وقت کی جب یونین نے مینجمنٹ سے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے آپ شروع کر دو، تو مینجمنٹ نے کہا کہ یہ چیز تو 1-2 سال سے ہو ہی نہیں رہی ہے. اس طرح ہماری بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو ہم نے کسی چیز کو روکنا نہیں تھا انشاءاللہ. اور اس طرح کیفٹیریا کا جو مینیو ہے اس کے اوپر آبجیکشن تھا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ایک چیز ہمیں یاد ہے. کیفٹیریا کے مینیو کے اوپر آبجیکشن تھا کہ یار سبزیاں ہوتی ہیں زیادہ. الحمدللہ اس کے اوپر یونین کی نگرانی میں ایک زبردست مینیو بن رہا ہے اور آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو بہترین قسم کا مینیو یہاں پر ملے گا. یہ جتنی بھی کامیابی ہمیں ملی اللہ کے حکم سے ملی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جتنی بھی کامیابی ہمیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں ہمارے دماغ، ہمارے دل اور نیت میں صرف آپ لوگ ورکر اور ان کے حقوق ہوتے ہیں. اور میں اس چیز پہ بہت یقین کرتا ہوں. نیت کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک دفعہ شکار کھیلنے
जंगल में गया। अब जंगल में जाने के बाद जब उसने देखा वहां एक अनार का बाग उसको नजर आया, तो उसके दिल में एक दुआ पैदा हुई कि या अल्लाह, ये आपका अल्लाह शुक्र है अल्लाह आपका कि ये बाग मेरे मुल्क में और मेरे अवाम और मेरे लोग जो है ना इस बाग का फल खाते हैं और जूस पीते हैं। इस नियत से वो अंदर गया और उसने बाग के मालिक से कहा कि भाई मुझे एक गिलास जूस दे दो। तो बाग के मालिक ने उसको एक गिलास में अनार तोड़ के दिया, तो एक ही गिलास से वो अनार जो गिलास था भर गया। वो बड़ा जबरदस्त उसको लगा, मीठा लगा। अब वो जब बाहर निकला तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कहा कि भाई बादशाह होने के नाते मेरी हैसियत बहुत ज्यादा है, ये हक तो मेरे बीवी बच्चों को मिलना चाहिए, ये आम लोग इसका फायदा ले रहे हैं, इस बाग में मुझे कब्जा करना चाहिए। दोबारा उस कब्जे की नीयत से वो उस बाग में गया और उससे कहा कि मुझे एक और अनार का जूस दे दो। उस बंदे ने एक अनार थोड़ा, मालिक ने दो तीन अनार के बाद जब गिलास भरा उसने पिया तो कड़वा था। तो उसने कहा ये कड़वा क्यों? तो उस बाग के मालिक ने कहा कि लगते बादशाह सलामत की नीयत के अंदर कुछ फतूर आ गया। उसके बाद उसने माफी मांगी अल्लाह से कि वाकई मेरी नीयत में फतूर आ गया था। ये होती नीयत। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी दिन शैतान ने हमारे दिल में ये ख्याल डाल दिया कि भाई जन्नत सेक्रेटरी नजीर साहब सदर है, यूनियन वाले आपसे बेहतर हैं, हमारे बीवी बच्चों का हक ज्यादा है, वो दिन हमारी नाकामी का दिन होगा और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। हम यूनियन और आप एक हैं। जब कोई इंसान अपने आप को दूसरों से बड़ा और बेहतर तस्वर करता है तो उसके अंदर मैं आ जाती है। वो कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं। और जो भी करता है अल्लाह ही करता है। और जब इंसान में मैं आ जाती है तो फिर उसमें अकल आ जाती है, और फिर जब अकल शदीद होती है तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ भी शदीद होती है। लेकिन एक बात हम आपको ये क्लियर कहना चाहते हैं कि हम अकल भी दिखाएंगे, हम आंखें भी दिखाएंगे, हम ताकत भी दिखाएंगे उन लोगों को जो आप वर्कर के हकूक को खत्म या कम करने की कोशिश करेंगे। हमारी यूनियन का ये अपना एक अंदाज है। अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से कामयाबी दे रहा है, वरना हमें भी सब पता है, बोलना सबको आता है। किसी की जबान बोलती है, चीखते चिल्लाते शोर करता है, किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है, बोलना सबको आता है। मैं 2 दिन पहले अखबार में खबर पढ़ रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और तकरीबन 20 लाख लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाला, इसलिए कि उनको नौकरी नहीं थी, सैलरी नहीं मिल रही थी, और 20-20 हजार रुपए फीस जमा हो गए। और बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे वर्कर को ऐसी सूरत का सामना नहीं करना पड़ा। ये जितने भी लोग बेरोजगार हो गए, क्या वो लवारिस थे? नहीं, लवारिस नहीं थे। उनके इदारों में भी यूनियन थी, लेकिन वो किस तरह की यूनियन होती है सबको पता है। मेरा एक दोस्त जो कि चीज बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, वो एक परमानेंट एम्प्लॉइज था, उसके साथ 17 दूसरे वर्कर को भी नौकरी से निकाला गया बगैर शोकास के, बगैर वार्निंग के, और कहा गया कि भाई आपकी बिजनेस नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि आपके यूनियन वाले सो रहे थे, कहां थे? तो उसने कहा कि हमने यूनियन वालों से बात की और यूनियन वाले हमें ऑफिस में भी ले गए और हमें बाहर बिठाया, लेकिन अंदर हमारे यूनियन वालों को गालियां दी गई और बेइज्जती करके निकाल गया। मैंने कहा ये कैसे यूनियन है कि उनको बेइज्जती करके? मैंने कहा बातचीत क्या हुई थी? उन्होंने कहा कि हमारे यूनियन वालों से हमारे मैनेजमेंट ने कहा कि हम आपको 1.5 लाख रुपए तनख्वाहें देते हैं, हमने आपको लाख रुपए की गाड़ियां दी है, उसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डालते हैं, 50-50 हजार रुपए के मोबाइल सेट है, उसके अंदर बैलेंस है, ड्यूटी आप करते नहीं हो, घर से फोन कर दो कि भाई हमारी अटेंडेंस लगा दो, यहाँ पर सलवार कमीज में आते हो, बदमाशियां करते हो, 2 दिन बंदे को तफर मार के। तो ये तुम्हें इसलिए दिया कि तुम लोगों के मुकदमे लेके आओ, चलो यहाँ से भागो, इसलिए जो है उनको भगा दिया गया। कह रहे यूनियन वालों ने हमें कहा कि भाई आप जाओ घर में बैठो, हम मसला देखेंगे। ये इसलिए सुना रहा हूं कि जब आप किसी के, ये चीजें हमें भी बहुत पहले मिल सकती थी, लेकिन फिर ऐसे लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो फिर नींद की गोलियां खा के सोते हैं, जमीर मर जाता है ऐसे लोगों का। ये जो यूनियन के लोग अयाशी करते हैं, इनको अलग से कोई पैसे नहीं मिलते, ये आपके बीवी बच्चों के हकूक में कमी करके फिर वो उनको दिया जाता है। और जब आप ये चीजें लेते हो, ये तो कुदरती बात है कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जब कोई आपके ऊपर एहसान करता है, किसी ने आपको कर्जा दे दिया या कोई आपको 1000, 2000, 5000 रुपए दे रहे हैं, तो फिर आप उसके एहसान बन जाते हैं। वो चाहे गलत बात करें या सही बात करें, आप उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। आपको पता है कि जो सहूलत, जो फायदा मुझे मिल रहा है, ये हमारे हाथों से निकल जाएगा, फिर आप उनके सामने जबान नहीं हिला सकते हो। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे ऊपर किसी का 1 रुपए का एहसान नहीं है। एहसान है तो सिर्फ अल्लाह की जात का एहसान है। और आप लोगों का है कि आप लोगों ने हमें मुंतखब करके इज्जत दी है, और हम भी इंशाल्लाह आपकी इज्जत में किसी भी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। आपके ताउन से हम अपनी यूनियन को इतना मजबूत बनाएंगे कि इंशाल्लाह लोग इसकी मिसाल देंगे। और हम ये सब यूनियन वाले माशाल्लाह ये सारे यंग लोग हैं, और वैसे तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, 1 सेकंड का पता नहीं है।
लेकिन अभी हमारी इंशाल्लाह 14-15 साल की सर्विस बाकी है। हम तो 3 साल में रिटायर होने वाले नहीं है। इंशाल्लाह हम ही आपके साथ रहेंगे और आपकी इस तरह खिदमत करते रहेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोग हलचल और हल्ला गुल्ला देखेंगे। इस कैफेटेरिया में एक अलग माहौल होगा। इंशाल्लाह कैजुअल को कॉन्टेक्ट पे कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट वालों को परमिट कर रहे हैं। इसी कैफेटेरिया में आप लोगों को हम परमिट लोगों से मिलवाएंगे। इसलिए कि इससे पहले हमने जिन लोगों को परमिट किया वो अपने अपने डिपार्टमेंट में गए, पता ही नहीं चला। इसी कैफेटेरिया में हम आपको इसी तरह मीटिंग करके बताएंगे कि ये इस डिपार्टमेंट के लोग परमिट हो गए, इस डिपार्टमेंट के लोग परमिट हो गए। क्योंकि हमें अफसोस है कि कोरोना की वजह से हमारा जो है पिछला साल जाया हो गया। आखिर में आप लोगों को कुछ खुशखबरियां सुनाना चाहता हूं। ये वैसे तो छोटी छोटी खुशखबरियां हैं, लेकिन मेरी नजर में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए कि इन खुशखबरियों का ताल्लुक जो 2020 से है। ये 2020 वो साल है जो गमों का साल था, दुखों का साल था। और इस साल लोगों की तनख्वाहों में सिर्फ कटौती हुई, कमी हुई है। तो अगर किसी की तनख्वाह में 1 रुपये 50 या 100 रुपये का इजाफा हो जाए 2020 में, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो खुशखबरी है ये हमारे एक छोटे से डिमांड का हिस्सा है। ये चलते फिरते हमने मैनेजमेंट से नहीं कहा रास्ते में कि सर ये कर दो वो कर दो। और जो हमारा वकील है उसके पास तकरीबन 150 यूनियन रजिस्टर्ड है। या उससे हमने कहा कि हमारे कुछ डिमांड है, तो उसने कहा यार आप लोग पागल हो गए हो, कराची की पहले यूनियन हो जो इस हालात में भी आप डिमांड दे रहे हो। क्योंकि किसी भी यूनियन ने डिमांड नहीं दिया इन हालात में। फिर भी इंशाल्लाह आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम आपको 2020, फिर मैं जहन में इसलिए लड़ रहा हूँ कि आज बिजनेस बड़ा जबरदस्त है। और इंशाल्लाह जब ये 2021-22 का बिजनेस होगा तो फिर आप उन खुशखबरी के बारे में सोच सकते हो कि वो कितनी बड़ी होगी। ये उस जमाने की खुशखबरी है जब होटल में 12 गेस्ट थे, तकरीबन 50 लोग काम कर रहे थे, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। ये उस वक्त की खुशखबरियां हैं। तो हो सकता है कुछ लोग परेशान हो जाए या मजाक उड़ाएं कि यार ये किस तरह खुशखबरी है। 2021-22 की खुशखबरी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको देंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो अक़लियत हैं, ये जो हिंदू क्रिश्चियन स्टाफ है, इनका एक मुतालबा था। तो हम उनसे माजरा चाहते हैं कि जो हमारी एक सोच थी वो उसके मुताबिक तो नहीं हुआ। क्योंकि ये कह रहे थे कि हम जब यात्रा के लिए जाते हैं और मरियम मेले की है तो उसमें हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो फिर भी उनका जो पहले 40,000 मैनेजमेंट दे रही थी उसमें 5-5 हज़ार रुपये का इजाफा किया है मैनेजमेंट की तरफ से हिंदू क्रिश्चियन के लिए, मरियम मेले और इसके लिए जो यात्रा है। इस तरह जो हमारा अटेंडेंस अलाउंस था, अटेंडेंस अलाउंस जो है वो 700 रुपये कर दिया गया है और नाइट अलाउंस 600 रुपये कर दिया गया। और जो भी लोग तकरीबन अगस्त से ये फॉलो होगा, अगस्त से जो लोग नाइट कर रहे हैं उनको उसी महीनों का एरियल मिलेगा जनवरी तक, 6 महीनों का। और उसके बाद जो हमारा मेडिकल का पॉइंट था, मेडिकल में आपको पता है कि ये जितनी भी इस वक्त साल में हर चीज़ उन्हें रेवेन्यू होगा, 1-1 साल 2-2 साल की लागेंगे। ओपीडी के ऊपर हमारी अभी ऑब्जर्वेशन है डिलीवरी के अंदर। क्योंकि उस वर्कर को ये मसला था कि भाई जैसे एक बंदे ने कहा कि मेरी बेटी पैदा हुई है और वहाँ पर जो है ना मुझे जेब से 5,000-8,000 देने पड़े, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर की फीस थी वो मुझे जेब से देनी पड़ी। तो इस वजह से जो 35,000 की लिमिट थी पहले, उसमें तकरीबन 10,000 रुपये का इजाफा हुआ है। 25,000 में नॉर्मल डिलीवरी 35,000 हो गई है। और इस तरह जो सीजर था उसमें 35,000 में उसमें भी 10,000 का इजाफा हुआ, ये हो गया तकरीबन 45,000 रुपये। उसके बाद हमारी जो जिस चीज़ को मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, वो ये था कि हमारे जो वर्कर उम्रे के लिए जाते थे तो एक ज़माने में इनका जो पैकेज था वो था 85,000 रुपीज़। अच्छा, ये उस ज़माने की बात है जब उम्रा था 17,000 का या 65,000 का, तो उस वक्त तो सही था। लेकिन अब उम्र का जो है वो काफ़ी पैकेज बढ़ गया है। तो इस पर हमारी काफ़ी ऑब्जर्वेशन थी, वर्कर ने कहा था कि भाई ये काफ़ी जो है ना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो मेरे नज़र में ये हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आज के बाद इंशाल्लाह जो भी वर्कर उम्रे के लिए जाएगा वो होटल के खर्चे भी जाएगा, इंशाल्लाह होटल ही उसको उम्रा कराएगा। समझो कि इसमें ये समझ लें कि 100% इजाफा हुआ। वो हो रही कि 85,000 था और अगर उम्र 1.5 लाख का भी होगा, 1,60,000 का भी होगा, पैसे वाला सिस्टम खत्म हो गया। जैसे लोग हज करने जाते हैं होटल उनको भेजता है, इसी तरीके से इंशाल्लाह उम्रे के लिए भी लोग होटल की तरफ से ही जाएंगे। आखिर में आते हैं 10% के ऊपर। अच्छा, 10% के ऊपर हमारी काफ़ी मीटिंग होती रही और तकरीबन 15 दिन से मीटिंग कर रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10% के ऊपर किस तरह मीटिंग कर रहे थे। हम ये नहीं कह रहे कि 10% खत्म हो गया था। पूरी पाकिस्तान कराची में हर जगह पर जो सूरत हाल हो रही है, होटल ने कहा कि देखो
کہ ہم نے آپ کی ساری ڈیمانڈ مان لی, تو آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں, حالات کو دیکھیں. آپ اس دفعہ تقریباً 2 سال سے ہم نے ورکر اس ہوٹل کے اندر کسی کی تنخواہ نہیں بڑھی, آپ کی 2020 میں بھی تنخواہ بڑھی تھی اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہو, لیکن ہم مسلسل میٹنگ کرتے رہے اور ہم اس چیز کو ایگری نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے یہ ہمیں آفر دی کہ بھائی آپ 5% لے لو, 5% حالات بہتر ہونے پر, اس لیے ہم راضی نہیں ہوئے. اور یہ جو ہم نے کل اس میٹنگ کے لیے نوٹس لگایا ہے, اس کا مقصد یہی تھا کہ آج دوپہر تک ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مینجمنٹ کیا فیصلہ کرے گی, اور یہ جو جنرل باڈی کا اجلاس ہم نے بلایا تھا, اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اگر مینجمنٹ کہہ رہی کہ 5% بڑھا رہے ہیں یا 6%, باقی ہم حالات بہتر ہونے پہ دیں گے. تو ہم نے آپ کو مشورے کے لیے میٹنگ بلائی تھی کہ ہم آپ سے مشورہ کریں گے کہ اب ہم نے کورٹ جانا پڑے گا, لیبر کوڈ وغیرہ لازمی بات ہے. یہ چیز تو اگر ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر عمر بھر کے لیے ہوگی, کیونکہ ہم نے آپ سے ووٹ لیے کہ 10% کو انشاءاللہ 15 کریں گے, 20 کریں گے, لیکن یہ تو سوال ہی بہتر نہیں ہوتا اس کو. تو انشاءاللہ آج دوپہر کو مینجمنٹ نے ہمیں فون کیا اور بلایا, اور میں آپ کو سب سے بڑی خوشخبری یہ سناتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی ورکر سے ریلیٹڈ ورکر ہے یونین سے, ان سب کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم آپ سے یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو پلان تھے وہ 2020 کی وجہ سے رکے ہیں. آنے والے وقت میں آپ کو مزید خوشخبریاں دیں گے اور مسلسل میٹنگ کر رہے ہیں, اور ایک نئی یونین آپ کو نظر آئے گی. کبھی بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اگر ہماری نوکریاں بھی جائے گی, نوکریوں کو داؤ پہ لگائیں گے, آپ کو شرمندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. تو کافی ٹائم ہو گیا, باقی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ کافی لوگ پریشان تھے, ہم بھی پریشان تھے, لازمی بات ہے. ارادہ تو ہمارا یہی تھا کہ آگے جائیں گے, لیکن اس سے پھر دوسری چیزیں بھی رک جاتی ہے. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ شاید بھی انجوائے کریں.